आला हजरत के खानदान की शुरुआत पठानों के एक मशहूर कबीले बड़च से होती है। ये लोग अफगानिस्तान के इलाके कंधार में बसते थे और इस खानदान के जद्द अमजद सईदुल्लाह खान माने जाते हैं, जिनका शजरा तकरीबन 67 पुश्तें पीछे हज़रत इब्राहीम से होते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। व्यूअर्स, मौरखीन लिखते हैं कि इनके नस्ब में 8 अंबिया कराम और एक बरगजीदा सहाबी भी आते हैं। सन 1739 में जब नादिर शाह अब्दाली ने मुगलिया सल्तनत पे हमला किया तो सईदुल्लाह खान कंधार छोड़ के पहले लाहौर और फिर हिंदुस्तान में दिल्ली के इलाके में आ गए। आप अपनी काबिलियत के बलबूते पे मुगलिया सल्तनत में बहुत ऊंचे ओहदों पे फाइज रहे। मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें अपनी फौज में सिपहसालार मुकर्रर कर दिया। उनकी बहादुरी और शजाअत को देखते हुए उन्हें शजाअत जंग बहादुर का लक़ब दिया गया। उनके बेटे सादात यार खान मुगल फौज में एक सिपहसालार होने के साथ साथ रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे। फौजी सिपहसालार के तौर पे उन्हें रोहेल खंड के एक जंगी महाज पे भेजा गया, जिसमें कामयाबी के बाद उन्हें बरेली का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद आपने अपनी मौत तक पूरी जिंदगी इसी इलाके में गुजारी। सादात यार खान के 3 बेटे मोहम्मद मुअज़्ज़िम खान, मोहम्मद आज़म खान और मोहम्मद अकरम खान थे। आला हजरत का शजरा उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद आज़म खान से चलता है। अपने बाप दादा की तरह उन्हें भी मुगल सल्तनत में बहुत ऊंची वजारत मिली, लेकिन मजहब की तरफ रुझान की वजह से वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो गए। ताहम वो दुनियावी सरगर्मियां तर्क करके तसव्वुफ के मैदान में आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बरेली के मोहल्ला बिहारीपुर में गुजारी और वफात के बाद इसी मोहल्ले के कब्रिस्तान में दफन किए गए। मोहम्मद आज़म खान के एक बेटे हाफिज काजिम अली और 4 बेटियां थीं। जहां तक आपके बेटे हाफिज काजिम की बात है तो आप हाफिज कुरान और मुगलों के लगाए गए तहसीलदार थे। इसके अलावा मुगलों ने 8 गांव आपको जागीर के तौर पे इनायत कर दिए, जो सन 1978 तक इमाम अहमद रज़ा के ख़ानदान के पास रहे। हाफिज काजिम के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं और आला हजरत का शजरा उनके बेटे मौलाना रज़ा अली खान से चलता है, जो आला हजरत के दादा भी थे। आप सन 1809 में बरेली में पैदा हुए और इंतहाई छोटी उम्र में बहुत से उलूम में महारत हासिल कर ली। आपने हिंदुस्तान के सबसे पहले दारुल इफ्ता की बुनियाद रखी, जहाँ से इस्लामी तालीमात की बुनियादों पर मुख्तलिफ मसाइल के हल और फतवे जारी किए जाते। दीन की खिदमात के साथ साथ आप कमाल के जंगजू भी थे। उन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ जहाद के फतवे की सबसे पहले तस्दीक की, यहाँ तक कि अपनी खानकाह में बैठने की बजाय मैदान जंग में आने को तरजीह दी और जंग आज़ादी सन 1857 में हिंदुस्तानी फौज के शाना बशाना लड़े। इन्हीं वजूहात की बिना पर बरतानवी जनरल हिटसन ने आपके सर की कीमत 500 रुपये मुकर्रर की थी। मौलाना रज़ा अली खान ने 2 शादियां की। उनकी पहली बीवी से एक बेटा नकी अली खान और एक बेटी खानम पैदा हुई, जबकि आपकी दूसरी बीवी से 2 बेटियां मुस्तजाब बेगम और बीबी जान थीं। उनके 4 बच्चों में सबसे अहम नकी अली खान थे, जो आला हजरत के वालिद थे। आप सन 1830 में बरेली में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम अपने वालिद से हासिल की। जवानी की उम्र में पहुंच के आप इमाम अबू हनीफा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। आपने बहुत कम अरसे में तकरीबन 43 मुख्तलिफ उलूम पे महारत हासिल कर ली। इसके साथ साथ आपने 40 किताबें भी लिखी, जिनमें से सिर्फ 26 ही शाया हो सकी और कमोबेश 1000 फतवे भी जारी किए। अपने वालिद की तरह आप एक मुजाहिद आज़ादी भी थे, जो वक्तन फ़वक्तन अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करते रहते। अंग्रेज़ों ने आपके सर की भी कीमत लगा रखी थी, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहे तो आपसे जुड़ी काफ़ी जायदाद और माल मवेशी जब्त कर लिए। आप सन 1880 में 50 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और आपको अपने वालिद रज़ा अली खान के मज़ार में बरेली में दफन किया गया।
آپ کا نکاح مرزا اسفند یار بیگ لکھنوی کی بیٹی حسینی خانم سے ہوا، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اولاد کی منفرد بات یہ تھی کہ آپ کے تمام بیٹے عالم اور بیٹیاں عالمہ تھیں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے حسن رضا خان ایک معروف عالم دین اور شاعر تھے۔ آپ اعلیٰ حضرت سے تقریباً 3 سال چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد اور بڑے بھائی یعنی اعلیٰ حضرت سے حاصل کی، جس کے بعد اعلیٰ حضرت نے انہیں خلافت عطا کر دی۔ جہاں تک آپ کی شاعری کی بات ہے تو آپ دہلی کے مشہور شاعر داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے دوسرے بھائی محمد رضا خان بھی اعلیٰ حضرت سے چھوٹے تھے اور ایک مشہور عالم دین اور مفتی تھے۔ نقی علی کے سب سے اہم بیٹے احمد رضا خان تھے، جو 14 جون سن 1856 کو بریلی کے محلے جسولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کا نام محمد رکھا گیا، تاہم آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کے نام سے پکارا۔ آپ نے اپنی تعلیم گھر میں اپنے والد سے حاصل کی اور محض 4 سال کی عمر میں قرآن کا ناظرہ مکمل کر لیا۔ آپ کی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ اردو، فارسی اور عربی زبانیں پڑھنے کے بعد صرف 13 سال کی عمر میں عالم دین کی سند حاصل کر لی۔ آپ کے علمی کمال اور پختگی کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد نے فتویٰ نویسی ان کے ذمہ کر دی، جسے آپ نے سن 1921 میں اپنی وفات تک جاری رکھا۔ ویورز، اگر آپ کے اساتذہ کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے والد سمیت کل 8 استاد تھے، اور یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے سب سے زیادہ یعنی 21 علوم اپنے والد مولانا محمد نقی سے حاصل کیے۔ اعلیٰ حضرت نے کل 100 سے زیادہ علوم پہ 1000 سے زائد کتابیں لکھیں۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب فتاوی رضویہ ہے، جو کہ 33 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ویورز، اعلیٰ حضرت نے اپنے نظریات کے دفاع میں وسیع پیمانے پہ لکھا۔ آپ اس دور میں اٹھنے والی کئی تحریکوں کے سخت خلاف تھے، جن میں دیوبندی، وہابی، شیعہ اور احمدی شامل ہیں۔ آپ اپنی تحریروں اور مختلف دفاعی سرگرمیوں سے تحریک اہل سنت کے رہنما اور لیڈر بن کے سامنے آئے۔ ان کی تحریک کو ان کے آبائی شہر کی نسبت سے بریلوی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تحریک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاوہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور آج دنیا میں اس تحریک کے پیروکاروں کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ویورز، اعلیٰ حضرت 28 اکتوبر سن 1921 کو بروز جمعہ اس جہان فانی سے انتقال کر گئے۔ آپ کو بریلی میں دفنایا گیا، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی ایک بیوی ارشاد بیگم سے 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کے بیٹوں میں حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان شامل ہیں، جبکہ آپ کی بیٹیوں کے نام مصطفی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، مرتضائی بیگم اور کنیز حسنین شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وفات کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حامد رضا خان آپ کے جانشین بنے۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح آپ نے بھی اپنی تعلیم اپنے والد یعنی اعلیٰ حضرت سے حاصل کی، اور 19 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنا جانشین منتخب کر دیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ رضا خان نے قیادت سنبھالی، جنہیں ان کے پیروکاروں نے مفتی اعظم ہند کا لقب دیا۔ چنانچہ آپ ہندوستان کے گرینڈ مفتی کے عہدے پہ بھی فائز رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں شدی تحریک اپنے عروج پہ تھی، جس کا مقصد دوسرے تمام مذاہب کے لوگوں کو ہندوازم میں لانا تھا۔ آپ نے اس تحریک کی سخت مخالفت کی اور ہر محاذ پہ اس کے خلاف جہاد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے بھی بہت سے مؤثر اقدامات کیے۔ ان کا انتقال سن 1981 میں 90 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کو بھی بریلی میں اپنے والد کے مزار میں دفن کیا گیا۔
ان کی وفات کے بعد جانشینی ان کے بھتیجے یعنی حامد رضا خان کے بڑے بیٹے ابراہیم رضا خان کے پاس جانی تھی، لیکن وہ ان سے پہلے ہی سن 1965 میں انتقال کر چکے تھے۔ چنانچہ ابراہیم رضا خان کے بیٹے اختر رضا خان کو اگلا جانشین چن لیا گیا۔ آپ 23 نومبر سن 1943 میں بریلی میں پیدا ہوئے اور اپنے آباء و اجداد کی طرح ہندوستان کے گرینڈ مفتی یا مفتی اعظم کے منصب پہ بھی فائز رہے۔ سن 2015 میں آپ دنیا کے 562 مسلمانوں کی فہرست میں 22ویں نمبر پہ تھے۔ جولائی سن 2018 میں ایک طویل بیماری سے 74 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کے جنازے میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے اسجد رضا خان ان کے جانشین بنے، جو سن 1970 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کو اعلیٰ حضرت کے خاندان کا موجودہ سربراہ بھی مانا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مشہور اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت میں سب سے آگے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستانی حکومت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر اور پروگرامز پہ پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان نوجوانوں کو ان کی تقاریر نہ سننے کی تلقین کی۔ موجودہ دور میں اسجد رضا خان کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان کی نسل سے کئی افراد بریلی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سبحان رضا خان، توقیر رضا خان اور کیف رضا خان سر فہرست ہیں۔ ویورز، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ میں آپ کی رائے جان کر ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔